السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آج میں آپ سے مسواک کے بارے میں بات کروں گی کہ کس طرح مسواک سے ہماری لاعلاج بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ رات کے وقت جب منہ بند ہوتا ہے تو اسے کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اس لیے دانت زیادہ خراب رات کے وقت ہوتے ہیں۔ صبح ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں یا نہ کریں مرضی ہے، لیکن رات کو سوتے وقت مسواک ضرور کریں۔ مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک سے دانتوں کی صفائی کا اہتمام فرمایا ہے تاکہ دانتوں کی حفاظت اور ان کا حسن و جمال برقرار رہے۔ صحیح حدیث میں ہے، اگر میری امت کو دشواری لاحق نہ ہوتی تو میں مسواک فرض قرار دیتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسواک تم پر لازم ہے، یعنی اہتمام سے مسواک کرو، اسے غفلت مت اختیار کرو۔ مسواک اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ مسواک سر کے درد کو آرام دیتی ہے۔ مسواک داڑھ کے درد کو دور کرتی ہے۔ مسواک سے 77 گنا نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بعض افریقی ڈاکٹرز کے مطابق اس کے استعمال سے منہ میں جراثیم اور بیکٹیریا کی پیدائش کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ انجینئر نقشبندی اپنے مواعظ میں فرماتے ہیں، واشنگٹن امریکہ کا ڈاکٹر مجھے کہنے لگا کہ سوتے ہوئے بھی مسواک کریں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ اس وجہ سے کہ آج کی ریسرچ یہ ہے کہ انسان جو کھاتا پیتا ہے، جو چیزیں کھاتا ہے، تو منہ کے اندر پلازما عام کلی کرنے سے صاف نہیں ہوتا۔ کہنے لگا کہ میکسیمم جو دانت خراب ہوتے ہیں وہ سونے کے وقت ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا منہ بالکل بند ہو جاتا ہے، اور بند منہ کے اندر اس کو ورک یعنی کام آسان ہو جاتا ہے اور پلازما اپنا کام پورا کر رہا ہے۔ کہنے لگا کہ آپ دیکھیں گے کہ دن کے وقت کبھی بندہ بول رہا ہے، کبھی زبان چل رہی ہے، کبھی کھا رہا ہے، کبھی پی رہا ہے۔ دن کے وقت حرکت کی وجہ سے پلازمے کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور رات کے وقت جب منہ بند ہوتا ہے تو اسے کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے دانت زیادہ خراب رات کے وقت ہوتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ پڑھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رات کو وضو کے وقت ساتھ سوتے تھے۔ وہ بغیر مسواک کے وضو نہیں فرماتے تھے۔ جب انسان کھانا کھا کر وضو کرے گا، مسواک کرے گا اور نقصان سے بچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے قبل ہاتھ دھوتے اور کھانے کے بعد کلی کرتے تھے، اور آج لوگ کھانا کھا کر اسی طرح اٹھ کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے منہ کے اندر میٹھا کھایا جاتا ہے اور میٹھے کے اثرات ہیں، وہ کافی دیر تک رہتے ہیں۔ اگر اسی وقت کلی کرنے کی عادت پڑ جائے تو کتنا فائدہ ہو جائے، اور پھر دن میں 5 دفعہ وضو کر رہا ہے، اور پھر مستقل منہ صاف ہو رہا ہے، اور 5 دفعہ پھر انسان کا یہ الیکٹرانک سسٹم صاف ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ صاف ہو رہے ہیں۔ سوئٹزر لینڈ میں ایک مسلمان تاجر نے ایک نو مسلم کو پیلو کی مسواک تحفے میں دی۔ اس نے مسواک لے کر اسے آنکھوں سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے جیب سے ایک رومال نکالا تو اس میں ایک بالکل چھوٹی، تقریباً 2 انچ سے بھی کم ایک مسواک لپٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، میں جب مسلمان ہوا تھا تو مسلمانوں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا، میں اس کو بڑی احتیاط سے استعمال کرتا رہا، اب یہی ٹکڑا باقی بچا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے بیماری تھی، میرے دانت اور مسوڑے ایسے مرض میں مبتلا تھے جس کا علاج وہاں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس بھی نہ تھا۔ میں نے یہ مسواک استعمال کرنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد اپنے ڈاکٹر کو دکھانے گیا تو ڈاکٹر حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ نے کون سی ایسی دوا استعمال کی ہے جس کی وجہ سے اتنی جلدی صحت یابی ہو گئی؟ میں نے کہا، صرف آپ کی دوائی استعمال کی ہے۔ کہنے لگا، ہرگز نہیں، میری دوائی سے اتنی جلدی صحت یابی نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچیں تو جب ذہن پر زور دیا تو فوراً خیال آیا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسواک استعمال کر رہا ہوں، اور جب میں نے اسے مسواک دکھائی تو ڈاکٹر بہت حیران ہوا اور نئی تحقیق میں پڑ گیا۔ جس کی جیب میں استعمال شدہ مسواک ہوگا وہ ہر طرح کی مصیبت، پریشانی، آفات اور بلیاں سے محفوظ رہے گا۔ آئیں آج کے بعد ہم بھی اس سنت کو زندہ کریں جس کے بے پناہ فائدے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔